بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا اور اس حدیث پاک کا صحیح حق سچ مفہوم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کی بھی اور باقی سامعین کو ناظرین کو سمجھنے کی اور آگے پھر اور لوگوں کو سمجھانے کی اور پھیلانے کی اور اس کے تبلیغ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کر رہے ہیں، جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان لوگوں کے راستے کی پیروی کیجیے۔ تو سامعین محترم، تقلید بھی اسی پیروی کو، بات ماننے کو، اس پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے کہ کسی مجتہد کے قول پر عمل کر لینا، مجتہد عالم کے قول پر عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو اسی آیت سے اسی تقلید کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو مجتہدین جو ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں مجتہدین، وہ اور جو دوسرے علماء اہل حق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں تو اسی لیے فرمایا، اس قرآن مجید کی آیت کے اس حصے سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تقلید واجب ہے، ضروری ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے اندر یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجا تھا، یمن کی طرف امیر بنا کر بھیجا تھا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے بھی آدھا حصہ ہے اور بہن کے لیے بھی آدھا حصہ ہے۔ تو ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بیٹی کا کتنا حصہ ہے اور بہن کا کتنا حصہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی دلیل ہے اس بات کی کہ تقلید کرنے کی دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے تو وہ صحابہ سے جب مسئلہ پوچھتے تھے، جب وہ ان سے معلوم کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو پھر اسی پر جو ہے نا، جب فیصلہ فرما دیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو ان کے فیصلے کو مانتے بھی تھے۔ یہی ہے تقلید، تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اب اس حدیث پاک سے بھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الفرائض کے اندر ہے، باب میراث الاخوات مع البنات عصبۃ، یہ باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس لیے جب تقلید کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے اور سلف صالحین کے اقوال سے بھی ہے، تو اس لیے تقلید کرنا ضروری ہے۔
تقلید کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے آگے بھی اس بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں تک یہ میرا پیغام پہنچے اس کو آگے پہنچائیں، اور یہ بات سمجھ کر اور اس لیے اس نیت سے اس کو آگے پہنچائیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی بھائی کو یہ بات سمجھ آ کر قرآن مجید کی اس آیت کے حصے کو سمجھ کر، اور اسی طریقے سے صحیح سمجھ کر قرآن مجید کی آیت کو صحیح سمجھ کر اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھ کر آگے بھی سمجھانے کی لیے جو ہے نا یہ بھی نیت کریں، آگے پہنچانے کی بھی نیت کریں، آگے پہنچائیں بھی، آگے پھیلائیں بھی، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کسی ایسے آدمی کو جو اس آیت کے تفسیر سے، ترجمے سے اور اس حدیث مبارکہ سے اور باقی جو احادیثیں بھی بہت ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، تو اگر ہماری وجہ سے کہ کوئی صحیح راستے پر چل پڑا اور قرآن مجید کی صحیح اس کو سمجھ مل گئی، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے سمجھ کر جو ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے اوپر آ گیا، اللہ پاک کو خوش کرنے کے اندر لگ گیا، تو یہ ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ العزیز جو ہے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔